یہ ہیں اور 589 میں ان کا انتقال ہوا اور ان کی عمر تقریباً 52 سال تک رہی اور جس میں انہوں نے ایک بڑا کارنامہ انجام دیا. بہت سے دیے لیکن یہ کارنامہ ان کی پہچان ہو گیا. اور بیت المقدس غیروں کے ہاتھ میں تقریباً 90 سال تک غلام رہا. ان کی ملکیت اور دسترس میں رہا. بڑی مشکلوں کے بعد انہوں نے اس کا آزاد کیا. بہت سی خوبیاں ان کی ہیں. خوبی یہ کہ آپ پر کبھی حج فرض نہیں ہو. نہیں بات کیوں؟ اس لیے کہ آپ کبھی اتنی مقدار کے مالک نہیں رہے جو حج کے لیے کافی ہوتی ہے. جو کچھ آیا آپ نے خرچ کر دیا. اور جب بیت المقدس فتح کیا تو جن لوگوں نے ظلم و ستم ڈھائے تھے ان کو آزادی اختیار دیا کہ اپنے سامانوں کے ساتھ، اپنے جو ہے متاع کے ساتھ، اپنے جو ہے تمام چیزوں کے ساتھ جتنا لے جا سکتے ہیں لے جا کر جہاں چاہے بس جائیں. اور کوئی بادشاہ سلطان ہوتا تو تکہ بوٹی کرتا، مکمل انتقام لیتا، لیکن آپ نے وہ کارنامہ انجام دیا. ایک طرف بیت المقدس کو فتح کیا اور دوسری طرف آپ نے غیروں کے دل میں اسلام کی جگہ بنائی، اپنی جگہ بنائی. آپ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے آگے پڑھیں فکر اسلامی کے عنوان سے. بیت المقدس کی فتح کے بعد عیسائیوں نے بڑی کوششیں کی اس کو حاصل کرنے کے لیے اور تلوار کی اور جنگ کی نوک پر سوچا کہ حاصل کرے. کافی شکستیں کھائیں. آخر ان کے ایک ماہر شخص نے کہا کہ مسلمانوں سے جہاد یا جنگ کی بدولت بیت المقدس کو فتح نہیں کر سکتے. مسلمانوں کو ان پر غلبہ پانے، ان کو مغلوب کرنے کا واحد راستہ ہے ان کے ایمان کی کمزوری. اور یہ چیز صرف ہوگی تعلیم کے راستے سے. ان کے اندر باطل طریقے سے تعلیم کو عام کیا جائے اور یہ اپنی جو سرمایہ ہے اسلامی اس سے دھیرے دھیرے محروم ہو جائے. تو شکلاً یہ مسلمان ہو، جسماً یہ مسلمان ہو، لیکن اندرون سے وہ اسلام سے کھوکھلے ہوں. اس کے ذریعے سے آپ تعلیم کے ذریعے سے آپ ان پر فتح حاصل کر سکتے ہیں. اور یہی وجہ ہوئی کہ دھیرے دھیرے مسلمانوں کی ملکوں پر، ان کی حکومتوں پر انہوں نے تعلیم کے ذریعے سے اور اپنے کلچر اور جو ہے ثقافت کے ذریعے سے غلبہ حاصل کیا اور ان کو عیش و عشرت کا دیوانہ بنایا. اور جس کا نتیجہ آج آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ بے شمار تعداد مسلمانوں کی بھی ہے اور مسلمانوں کے ممالک کی ہے، لیکن ان کی حیثیت ہبا منصورہ ہے، خس و خاشاک سے زیادہ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ وہ اندر سے کھوکھلے ہیں اور دنیا کی محبت کے گرویدہ ہیں اور اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں ہے. تو یہ اس کے ذریعے سے انہوں نے کافی جنگیں کی، کافی کوششیں کی، لیکن آخر میں یہ پتہ چلا، یہ طے پایا کہ مسلمانوں کو شکست جنگ کے ذریعے نہیں دی جا سکتی. اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں موجودہ جو جنگ چل رہی ہے جتنی طویل چلتی جائے گی اتنا زیادہ جو ہے باطل کو نقصان ہوتا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جنگ کے ہیرو نہیں ہیں. وہ ہمیشہ سازشوں کے ہیرو ہیں، چالاکیوں کے ہیرو ہیں، چال بازیوں کے ہیرو ہیں اور ڈیوائڈ اینڈ رول کے ہیرو ہیں، تقسیم اور جو حکومت کے ہیرو ہیں. جنگ کے ہیرو نہیں. اس لیے ان کی گھٹی میں سیاست ہے، چال بازی ہے، جنگ نہیں. لیکن مسلمان قوم کے اندر جہاد ہے، جنگ ہے. جتنی طویل کھینچے گی اتنا زیادہ وہ شکست کی طرف تیزی سے بڑھے گی. جیسے آپ نے دیکھا عراق کے اندر، یا اسی طرح سے وہاں دیکھا آپ نے طالبان کے اندر اس حکومت کو ان لوگوں نے کیسے شکست دی. ان لوگوں نے جنگ کو بند نہ کر سکے اور طول پکڑتی گئی اور آخرکار انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا. لیکن ایک ملک ہندوستان ہے جس میں آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کو 70 سال سے مسلمان رہنا ہے، لیکن جو صورتحال وہ ناگفتہ بھی ہے. اس وجہ سے کہ مسلمان گرچہ جنگ سے نہیں چل رہا ہے لیکن اندر سے کھوکھلا ہوتا جا رہا ہے. باطل تحریکیں، باطل تنظیمیں اور باطل افکار و نظریات اور جو ہے غیر ملکی رہن سہن، یہ سب تمام چیزیں عام ہوتی جائیں. اس کی وجہ سے مسلمان تعداد میں بے شمار ہیں، کروڑوں کی تعداد، لیکن ان کی کوئی زیادہ قدر نہیں ہے. تو یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں آخری وقت کا. قاضی بہاء الدین جو ان کے خاص جو ہے ہم نشینوں میں سے تھے، وہ آخر کا وقت بیان فرما رہے ہیں. ولما كان ليلة السبت وجد كسرا عظيما، کہ جب سنیچر کی رات تھی، وجد كسرا عظيما، بڑی سستی محسوس کی. فما انتصف الليل حتى غشيته حمى صفراوية، آدھی رات نہیں گزری تھی کہ یہاں تک ان پر پیلا بخار آ گیا. پیلا بخار کسے کہتے ہیں؟ تم بتاؤ، تم جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ پیلیا بخار. ہاں، ٹائیفائڈ ہی کہتے ہیں، جو آتا جاتا رہتا ہے. كانت في باطنه أكثر من ظاهره،
اندر باہر کے مقابلے زیادہ تھا۔ وَأَصْبَحَ فِي يَوْمِ السَّبْتِ سَادِسَ عَشَرَ صَفَرَ سَنَةَ 89، یہ 89 وہی 589، سنیچر کے دن 16 صفر سن 589 کو متکثرا سستی کے ساتھ صبح کی آپ پر بخار کا اثر تھا۔ وَلَمْ يُظْهِرْ ذَلِكَ أَوْ يَظْهَرْ ذَلِكَ، آپ نے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کیا یا یہ چیز لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کی۔ لیکن حضرت انا، حضرت سے متکلم کا صیغہ قاضی بہاؤالدین ہے۔ قاضی بہاؤالدین کہتے ہیں میں اور قاضی فاضل حاضر ہوئے۔ ودخل ولده الملک الافضل، اور ان کے لڑکے الملک الافضل جو سلطان صدر ایوبی کے سب سے بڑے لڑکے تھے جن کا نام لکھا نور الدین علی، داخل ہوئے۔ وطال جلوسنا عنده، ہم آپ کے پاس دیر تک بیٹھے رہے۔ واخذ یشکو من قلق فی اللیل، وہ اپنی رات کی بے چینی کی شکایت کرنے لگے۔ طاب له الحدیث الی قریب الظہر، ظہر کے قریب تک ان کے ساتھ گفتگو کرنا خوشگوار رہا۔ ثم انصرفنا، ہم واپس آ گئے۔ والقلوب عنده، اور دل ان کے پاس لگا ہوا تھا۔ فتقدم الینا بالحضور علی الطعام فی خدمت الملک الافضل، پھر جو ہے قاضی فاضل ہمارے پاس آئے ملک افضل، ان کے بڑے بیٹے ملک افضل کی خدمت میں کھانے پر حاضری کا پیغام لے کر۔ ولم یکن القاضی عادتہ ذلک، حالانکہ قاضی فاضل کی یہ عادت اور معمول نہیں تھا کہ وہ بادشاہ کے یہاں کھانا کھائیں وہاں حاضری دیں۔ فانصرف، واپس ہوئے۔ ودخلت الی الایوان، ایوان کہتے ہیں وہ جگہ جہاں بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، کھلی جگہ، جیسے ایوان بالا آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ، وہاں کون لوگ رہتے ہیں؟ جنتا نہیں رہتی، کون رہتی ہے؟ وہ بڑے بڑے چیدہ چنیدہ، تو ایوان سے مراد خاص جگہ۔ وہ واپس ہوا اور میں ایوان کی طرف داخل ہوا۔ وقد مد الطعام، کھانا لگا دیا گیا۔ والملک الافضل قد جلس فی موضعہ، اور ملک افضل ان کی جگہ پر بیٹھ گئے۔ فانصرفت، میں واپس آ گیا۔ وما كان لي قوة الجلوس استحاشا، مجھے وحشت کی وجہ سے بیٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ قد جلس فيها وبكى جماعة تفاؤلا، اور ایک جماعت رو پڑی، تفاؤلا بجلوس ولدی فی موضعہ، ان کے لڑکے کے ان کی جگہ پر بیٹھنے سے فال لیتے ہوئے، کہ لگ رہا ہے کہ اب بادشاہ سلامت دنیا سے جانے والے ہیں، یہ فال لیتے ہوئے رو پڑی۔ سمجھائی بات؟ ثم اخذ المرض فی استزاید من حینئذ، اسی وقت سے مرض بڑھنے لگا۔ ونحن نلازم التردد طرفی النہار، ہمیں دن کے دونوں پہر تردد اور پس و پیش لاحق رہتا۔ تو وندخل الیہ انا والقاضی الفاضل فی النہار مرارا، ہم اور قاضی فاضل دن میں کئی بار ان کے پاس آتے جاتے رہتے۔ ویؤتی الطریق فی بعض الایام الذی یجد فیہا خفۃ، ان دنوں میں جس میں وہ ہلکا پن محسوس کرتے راستہ دے دیا جاتا، یعنی ملاقات کر لیتے تھے ہم لوگ۔ وکان مرض فی راسہ، اور ان کا مرض سر میں تھا۔ وکان من امارات، امارات اور امارات، امارت کہتے حکومت اور امارت علامت نشانی، اور یہ آخری عمر کی نشانیوں میں سے تھا۔ اذ کان قد الف مزاجہ سفرا وحضر، جب کہ یہ آپ کے مزاج کے ساتھ مانوس تھا، حضر میں بھی سفر میں، یعنی درد سر لاحق رہتا تھا۔ ورأى الاطباء فسدہ، اطباء کی رائے، ڈاکٹروں کی رائے فسد کی قرار پائی، یعنی فسد یہ عمل ہوتا تھا یہاں نس کو کاٹ کر کے خراب جو خون ہوتا ہے اس کو نکال لیا کرتے تھے۔ ففسدوا فی الرابع، چوتھے دن ان کو فسد لگوائی گئی۔ فاشتد مرضہ، بیماری شدید ہو گئی۔ وقلت رطوبات بدنہ، ان کے بدن کی رطوبت کم ہو گئی۔ وکان یغلب علیہ الجبس غلبۃ عظیمۃ، اور ان پر خشکی بہت زیادہ غالب ہو رہی تھی۔ ولم یزل المرض یتزاید، اور بیماری مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ حتی انتہى الی غایۃ الضعف، یہاں تک کہ وہ آخری درجے کی کمزوری تک پہنچ گئی۔ وَلَقَدْ جَلَسْنَا فِي سَادِسِ مَرَضِهِ، ان کی بیماری کے چھٹے دن ہم بیٹھے۔ وَأَسْنَدْنَا ظَهْرَهُ إِلَى مِخَدَّةٍ، اور ہم نے ان کی پشت کو ایک گدے یا تکیے سے سہارا دے دیا۔ وَأُحْضِرَ مَاءٌ فَاتِرٌ، ٹھنڈا پانی لایا گیا۔ لِيَشْرَبَهُ، تاکہ وہ پی سکے۔ عَقِيبَ شُرْبِ دَوَاءٍ، دوا پینے کے بعد۔ لِتَلْيِينِ الطَّبِيعَةِ، طبیعت کو نرمانے کی خاطر۔ فَشَرِبَهُ، چنانچہ آپ نے پانی پی لیا۔ فَوَجَدَهُ شَدِيدَ الْحَرَارَةِ، اسے بہت زیادہ گرم پایا۔ فشکا من شدت حرارتی، اس کی سخت گرمی کی شکایت کی کہ بہت گرم ہے، ٹھنڈا ہونا چاہیے تھوڑا سا۔ وورد علیہ ماء ثان،
ان پر ان کے سامنے دوسرا پانی پیش کیا گیا. فشکا من برد، اس کی ٹھنڈک کی شکایت. لم یغضب، کرے وہ غصہ نہیں ہوئے. ولم یسخب، اور چیخے چلائے نہیں. ولم یقل سوا هذه کلمات، ان کلمات کے سوا کچھ نہیں کہا. کیا کہا؟ آگے جملہ ہے سبحان اللہ الا يمكن احدا تعديل الماء. اللہ کی پاکی، کیا کسی کے لیے پانی کو ہموار کرنا ممکن نہیں ہے کہ پانی کو ٹھیک ٹھاک کر دے. فخرجت وانا والقاضي فاضل من عندي، کہ میں اور قاضی فاضل ان کے پاس سے نکلے. وقد اشتد من المكاء، اور ہم بہت زیادہ رو رہے تھے. والقاضی الفاضل یقول لی ابصر هذه الاخلاق، قاضی فاضل یہ کہہ رہے تھے کہ مجھ سے ابصر هذه الاخلاق، ان اخلاق کو دیکھی. التي قد اشرف المسلمون على مفارقتها، جس کے چھوڑنے کے قریب مسلمان پہنچ چکے ہیں، جس کو مسلمانوں نے قریب قریب چھوڑ دیا. اشرفائی قربت. والله لو ان هذا بعض الناس لضرب بالقدح راس من احضره، خدا کی قسم اگر یہ کسی اور کے ساتھ ہوتا تو وہ شخص پانی لانے والے کے سر پر پیالہ مار دیتا. لضرب بالقدح، پیالہ مار دیتا. رأس، اس کے سر پر. من احضره، جو پانی کو لایا ہے. واشتد مرضه في السادس والسابع والثامن، چھٹے، ساتویں، آٹھویں دن بیماری شدت اختیار کر گئی. ولم يزل يتزايد، اور برابر بڑھتی چلی گئی. حویغیب ذہنہ، اور ان کا ذہن بیکار ہوتا رہا، یعنی کام نہ کرتا رہا. ولما كان التاسع، جب 9واں دن ہوا بیماری کا. حدثت علیہ غشیۃ، ان پر کیا ہے؟ بے ہوشی طاری ہوئی. وامتنع من امتناع المشروب، اور مشروب پینے سے وہ رک گئے. فاشتد الخوف فی البلد، شہر میں خوف شدت اختیار کر گیا. وخاف الناس، اور لوگ ڈر گئے. ونقل الاقمشۃ من المتاع ای امتعۃ، اور انہوں نے بازار سے اپنے سامان کیا ہے؟ واپس لے آئے، ڈھو لیے کہ اب لگ رہا ہے بادشاہ کا انتقال ہونے والا ہے. خوف کا ماحول ہو گیا. وغشی الناس من الکآبۃ والحزن والحزن ما لا يمكن حکایتہ، لوگوں پر وہ رنجیدگی اور وہ غم طاری ہو گیا جس کو بیان کرنا ناممکن ہے. ما لا يمكن حکایتہ، جس کو بیان کرنا ناممکن ہے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَنَا وَالْقَاضِي الْفَاضِلُ نَقْعُدُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ إِلَىٰ أَن يَمْضِيَ مِنَ اللَّيْلِ ثُلُثُهُ أَوْ قَرِيبٌ مِّنْهُ، میں اور قاضی الفاضل ہر رات بیٹھا کرتے تھے یہاں تک کہ رات کا ایک تہائی حصہ یا اس کے قریب گزر جاتا. إِلَىٰ أَن يَمْضِيَ، یہاں تک کہ گزر جاتا. مِنَ اللَّيْلِ ثُلُثُهُ، رات میں سے تہائی. أَوْ قَرِيبٌ مِّنْهُ، یا اس سے قریب تھا. ثُمَّ نَحْضُرُ فِي بَابِ الدَّارِ، پھر ہم گھر کے دروازے پر حاضر ہوتے. فَإِنْ وَجَدْنَا طَرِيقًا، اگر ہمیں راستہ ملتا. دخلنا، داخل ہو جاتے، اندر آتے. وَشَاهَدْنَاهُ، آپ کو دیکھ لیتے. وَانصَرَفْنَا، واپس ہو جاتے. وَإِلَّا، اور اگر نہیں. عَرَّفُونَا أَحْوَالَهُ، تو اندر کے لوگ ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کر دیتے، بتلا دیتے. وَكُنَّا نَجِدُ النَّاسَ يَتَرَقَّبُونَ خُرُوجَنَا إِلَىٰ أَن يُرَاقُونَا حَتَّى يَعْرِفُوا أَحْوَالَهُ مِنْ صَفْحَاتِ وُجُوهِنَا، ہم لوگوں کو پاتے کہ وہ ہمارے نکلنے کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہم سے ملاقات کر لیں تاکہ وہ ان کے حالات کو جان لیں ہمارے چہرے کے خط و خال سے، آثار سے. اس لیے کہ آدمی خوشی خوشی آئے گا تو رنگت بتا دے گی، اور غم کے ساتھ آئے گا تبھی رنگت بتا دے گی. ولما كان العاشر من مرضی، جب ان کی بیماری کا 10واں دن ہوا. حقن دفعتين، تو آپ کو 2 بار انجیکشن دیا گیا. وحصل من الحقن راحت، حصل لازم بھی اور متعدی بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اگر حصلہ کو متعدی پڑھیں گے راحتن پڑھیے، اور حصلہ کو لازم پڑھیں گے تو راحتن پڑھیے، ٹھیک ہے. تو حصل من الحقن راحتن اور راحتن، انجیکشن سے انہیں راحت ملی. بعض کچھ ہلکا پن بھی محسوس ہوا. وحصل بعد خفت وتناول من ماء الشعير مقدارا صالحا، اور آپ نے جو کے پانی کے ایک مناسب مقدار لیا، یعنی پیا اس کو، جوس جسے کہہ لیجیے. وفرح الناس فرحا شديدا، لوگ بہت خوش ہوئے. فاخذنا العادة الى ان مضى من الليل هزيع، ہم عادت کے مطابق، معمول کے مطابق ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رات کا ایک حصہ گزر گیا. ثم اتينا الى الدار، ہم گھر کی طرف آئے. فوجدنا جمال الدولة اقبالا اي مقبلا، ہم نے جمال الدولہ کو آتے ہوئے پایا. فالتمسنا منه تعریف الحال المستجد ای الجدید، ہم نے ان سے نئی حالت دریافت کرنے بتانے کی درخواست کی. فدخل، وہ اندر گئے. وانفض الینا ای ارسل مع الملك المعظم طوران شاہ جبرہ اللہ تعالی، یہ جملہ مترجہ ہے دعائیہ بیچ میں، اللہ ان کو خوش رکھے، ٹھیک ہے. اور انہوں نے ہمارے پاس ملک معظم، یہ لقب ہوا کرتا تھا، ملک معظم طوران شاہ کے ساتھ ہمارے پاس یہ پیغام بھیجا ان العرق قد اخذ فی ساقی، کہ
پسینہ ان کی دونوں پنڈلیوں تک پہنچ گیا ہے. فشکرنا اللہ تعالی علی ذلک، ہم نے اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا. والتمسنا منہ، اور ان سے درخواست کی ان یمس بقیۃ قدمہ، بقیہ پیر بھی چھوئیں دیکھیں. ویخبرنا بحالہ فی العرق، اور پسینے کے سلسلے میں ان کی حالت کے متعلق بتائیں کہ مزید پیر میں ان کے پسینہ ہے یا خاص جگہ پر ہے. فتفقدہ، اس کا جائزہ لیا. ثم خرج الینا، پھر ہماری طرف نکل کر آئے. وذکر، اور ذکر کیا ان العرق سابق، کی پسینہ بہت بہہ چکا ہے. وانصرفنا طیبۃ قلوبنا، ہم لوٹے خوش دل ہو کر. ٹھیک ہے. ثم اصبحنا فی الحادی عشر من مرض، ان کی بیماری کے 11ویں دن ہم نے صبح کی. والسادس والعشرون من صفر، اور وہ ماہ سفر کا 26واں دن تھا. فحضرنا بالباب، ہم دروازے پر حاضر ہوئے. وسألنا الاحوال، اور حالات کو دریافت کیا. فاخبرنا بان العرق افرط، ہمیں خبر دی گئی کہ پسینہ بہت بہہ چکا ہے. حتی نفض فی الفراش، یہاں تک کہ بستر تک پہنچ گیا ہے. ثم فی الحصر، چٹائی میں پہنچ گیا. وتأثرت به الارض، اور اس سے زمین بھی متاثر ہو گئی. وان اليبس قد تزاید تزاید عظیما، اور خشکی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. وحارت فی القوت الاطباء، اور مکمل طور سے یا طاقت کے سلسلے میں اطباء حیران و پریشان ہے کہ اتنی زیادہ بیماری لاحق ہے اور زندگی کیسے چل رہی ہے.